جنات جسم لطیف ہے، آتشی اور ہوائی مخلوق ہے، اس لیے ان کے رفتار میں سرعت ہے اور تیزی ہے۔ یتشکلون باشکال المختلفہ، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ ایک جن نے مجھے بتایا کہ ہم اچھی شکل میں نہیں آ سکتے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بہت عبادت کرنی پڑتی ہے، اور بلی، گدے، خچر، کتے کی شکل میں فوراً بن جاتے ہیں۔ جنات کے حالات جاننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ سب نہیں بدل سکتے، ان کو بھی اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ان میں صرف ایک مخلوق ہے جو بہت حسین جمیل ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جو تھی وہ جنیہ تھی، اور باپ جو تھا وہ انسان تھا، پریاں جنہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ جنات سے بہت بچتے ڈرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں ان کی تعداد کچھ زیادہ تھی، کیونکہ جنات عموماً انہیں قتل کرتے رہتے ہیں۔ جنات کے اوپر بھی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو موکلات کہتے ہیں، اور وہ سورتوں کے پڑھنے سے پیدا مقرر ہو جاتے ہیں۔ مثلا سورت مزمل کے 40 موکل ہیں، جو شخص صبح و شام پڑھے گا 40 موکل اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید کسی اور سورت کے اتنے زیادہ نہیں ہے جس قدر سورت مزمل کے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مشاق تجربہ کار عامل سے اجازت لے لے، تاکہ بجائے فائدے کے نقصان اس ارادے سے نہ ہو، تلاوت کرے فائدہ ہوگا۔ موکلات کے اوپر پر ملائک ہیں۔ بعض حضرات موکلات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ قاضی بدر الدین شبلی نے آکام المرجان میں تسلیم کیا ہے، اور براہ راست خود آتے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک جنیہ آتی تھی، ہمارے ایک ساتھی کو تنگ کرتی تھی بہت زیادہ، پرانے لوگ سب جانتے ہیں، کھلم کھلا آتی تھی بالکل۔ تو موکلات آئے اور ایک ورد کے بعد وہ پکڑ کے لے گئے، اس کو قید کر لیا۔ اس کو عید کی رات مجھے کہا کہ آپ کہیں تو آزاد کرتے ہیں اس کو۔ تو ایسی چیزوں کا انکار ایک عالم کیسے کر سکتا ہے جو بداہتاً مشاہدتاً موجود ہے؟